کرتے. یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے. یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں. ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا. اس لائن کے اندر جہاں غریب یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہو. اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے. تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے. اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے. یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم، یہ اسلام کا معاملہ ہے. پھر اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا. اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے. گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں. کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے. خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویوں کی داستان. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیے، فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے. مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا، عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑو. تو کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے آپ کھودا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے. یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو. آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں. بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے. لیکن آؤ میں تمہیں حضور کی سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ سناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر روایت شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. حضور علیہ السلام کی 5300 سے زائد احادیث کے راوی. حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں. باپ انتقال کر گئے ہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دی. حضرت ابو ہریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی. ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنگت میں صحبت میں گزار دی. بلکہ مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ پڑھے تو معمولی تھے لیکن تھے بڑے زندہ دل. تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو ابو ہریرہ ہیں ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہریرہ تو ہرہ کی تصغیر ہے اور ہرہ بلی کو کہتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے ایک دو لمحے غور کیا، پھر 2-3 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ابو ہریرہ، اور پھر سوچ کے کہنے لگے سمجھ آ گئی ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں. پوچھنے والوں نے کہا جناب کیوں کہتے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا. تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے بلا تعین اوقات. حضور سے درس حیات، درس زندگی، درس دین لیتے. یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درس گاہ کے طالب علم ہیں. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بیچتے اور پیٹ کی آگ بجھاتے. کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے، کبھی کوئی صحابی کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا.
کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں یہ بھی طاقت نہیں تھی. حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا. اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا. ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی. کہتے ہیں میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا. لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا. کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت کا وارہ نہ کی. وہ کیا کسی نے کہا تھا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے. جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں. میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی. میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے. میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے. لیکن وہ شاید جلدی میں تھے. انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے. میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے. لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے. انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا. تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. حضور تشریف لے آئے. میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا. آقا نے میری جانب غور سے دیکھا پھر زیر لب مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے. کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے. حضور نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے. انہوں نے کہا ہاں جی دودھ کا ایک پیالہ ہے. فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا جی حضور. کہا صفہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بلا لیں. صرف ابو ہریرہ ہی ہر ویلے پاس نہیں رہتا اور بھی ہر ویلے پاس رہتی. ان کا بھی خیال ہے حضور کو. تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ اور میں گیا تو 70 لوگ تھے. حضور کا حکم تھا بلا لایا. حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ. میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پہ نظر رکھی. اس نے جی بھر کے پیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا. دل کو تسلی ہو گئی. دوسرے کو تیسرے کو 70 آدمی دودھ پی گئے. دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا. لگتا یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہے. جب 70 آدمی پی گئے اعلیٰ حضرت کا اسلوب بھی دیکھیں. بریلی سے آواز آ رہی کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامش جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گئے. کہا ابو ہریرہ کون باقی. عرض کی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی. فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو. کہتے ہیں میں نے پیا شراب ہو کے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. رج گیا. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں. حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جان کر دیا. تو اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا. لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے. تو کہا عائشہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے. تو حضور کا یہ رویہ حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر. حضور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. وَيُكِلُّ اللَّغْوَ. اور حضور کی زبان پر کبھی بھی لغو بات نہیں آئی تھی. وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ. اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی. وَيُكَسِّرُ الْخُطْبَةَ. اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے. وَلَا يَعْنِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ. اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین کسی لاچار کسی بیوہ کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے ایسے اجالے پھیلاتی ہے. ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا
کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں وہاں رکے. 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا. تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا. تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی. آپ نے فرمایا یا فتح قد شککت علیہ،